اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں۔ رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جو کہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں سجانے کا جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو شرف حاصل ہوا۔ یکم رمضان سے ہم آپ سب کے ساتھ ہیں، اور اگر اللہ رب العزت نے زندگی نے ہمارے ساتھ وفا کی تو انشاءاللہ چاند رات تک ہمارا آپ کا یہ ساتھ رہے گا، یہ محفل سجی رہے گی اور یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اور ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ آج کا ہمارا موضوع خدمت انسانیت۔ یہ خدمت انسانیت کیا ہے؟ پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، جو اس کی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے کام بنانے میں لگ جاتا ہے۔ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ مزید بات کریں گے انشاءاللہ کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ہماری انتہائی خوش نصیبی ہمارے اس ایوان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جن کو نہ صرف میں بلکہ میرے والد صاحب اپنے بچپن سے جن کو دیکھتے رہے، ان کی دین متین کے حوالے سے خدمات کو دیکھتے رہے، ان کی سیاسی میدان میں خدمات کو دیکھتے رہے، اور بالخصوص انسانیت کی خدمت کا جذبہ جو آپ کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، پوری دنیا سے ان کا نام کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارے عالم اسلام کا بہت ہی معتبر نام، باعتماد نام، ایک عظیم علمی شخصیت۔ سماجی کاموں کے حوالے سے آپ ان کو جانتے ہیں، سیاسی کاموں کے حوالے سے آپ ان کو جانتے ہیں، سماجی کاموں کے حوالے سے آپ ان کو جانتے ہیں۔ میرے آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز، انتہائی واجب الاحترام المصطفیٰ ویلفیئر کے بانی جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ اللہ خوش رکھے، اللہ برکت۔ سر بہت شکر گزار آپ کا، اپنی جانب سے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے، تمام آنرز کی جانب سے، عرفان واحد صاحب کی جانب سے آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ خوش کر۔ ہمارے دوست میں ایوب بھائی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہم آمین، جنہوں نے آپ کی یہ تربیت کی اور آپ یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دوسرے ہمارے گیسٹ کہ جب تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے، اپنے قلوب و اذہان کو قرآن مجید سے منور فرماتی ہے۔ دنیا بھر میں قرأت کے شعبے کا ایک نمایاں نام، پوری دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں، آپ کے شاگرد موجود ہیں۔ میری مراد جناب قاری اکبر مالکی صاحب سے۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ تیسرے ہمارے گیسٹ ناظرین، شعبہ نعت کا ایک ایسا نام ہمارے نوجوانوں میں کہ جو گزشتہ کئی برس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں کی حیثیت سے، اور بالخصوص نعت خوانی میں ریسرچ کے حوالے سے، اور نعت خوانی میں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم نعت نیوز، جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، بے شمار وہاں سے ترویج و اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کام کو جاری و ساری رکھے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں معروف ثنا خواں جناب زکریا اشرفی بھائی۔ السلام علیکم سر، خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ چوتھے ہمارے پینلسٹ، روزانہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر علی امام بھائی۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لائے۔ لہٰذا اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دے، آمین اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیو۔ یقیناً تیرے وعدے کی کبھی خلاف ورزی، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم و مولانا العظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی جب آیات کو ہم سنتے ہیں، کس طریقے سے ہمارا دل موم کی طرح پگھلنے لگ جاتا ہے صاحب۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کا نور نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات میں لے رہے ہیں ہم ایک مختصر سا وقفہ۔ کہیں مت جائیے گا، لوٹ رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے؟ روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے؟ دو جہاں ان پہ فدائے کہ میرا دل کیا ہے؟ کیا ہے؟ دو جہاں ان پہ فدائے کہ میرا دل کیا ہے؟ اور ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے۔ ایک بندے کے، ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے۔ شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے؟ شان قدرت، شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے؟ اور کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا، کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا۔ نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے؟ کیا ہے؟ نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے؟ کہ اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید
اسرے روبِ جمالِ شہ خوباں سے رشید زرد سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کیا ہے زرد سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کیا ہے دو جہاں پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے۔ ماشاءاللہ ذکیرہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پرسوز کلام آپ نے پڑھا۔ اللہ رب العزت نے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سب کو تعارف کروایا، بلکہ میں کیا تعارف کرواؤں گا، آپ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں۔ عرصہ دراز سے، کئی دہائیوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اپنی زندگی وقف کر دی۔ اللہ رب العزت ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب کو سلامت رکھے۔ حاجی صاحب نے 1983 میں بنیاد ڈالی المصطفیٰ ویلفیئر کی، اور ناظرین یہ نام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رکھا گیا۔ ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن سیکٹر میں آپ نے اس کے علاوہ یتیم خانے بے شمار قائم کیے، سینئر سٹیزنز کے لیے شیلٹر ہوم، اور مردوں کے لیے بالخصوص شیلٹر ہوم حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شہدائے احد پر، حضور کے چچا پر، ان کے نام سے گوشہ امیر حمزہ بنایا۔ اور خواتین کے لیے جو شیلٹر ہوم قائم کیا، اس کی انہوں نے بنیاد رکھی گوشہ بی بی خاتون جنت کے نام سے، سیدہ کائنات کے نام پر شیلٹر ہوم تعمیر کیا گیا۔ المصطفیٰ ویلفیئر پاکستان کے تمام صوبوں میں، مختلف شہروں میں اس کی برانچز ہیں۔ مزید جانتے ہیں حاجی حنیف طیب صاحب سے۔ حاجی صاحب، بے شمار خدمات، زندگی وقف کر دی آپ نے خدمت انسانیت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ دراصل بھیجا تو ہم سب کو اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بے شک۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کے ایک تعارف جو ہے نا، غم غساری کا مہینہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ایک دوسرے کی تکلیف میں شرکت، تکلیف دور کرنا۔ اور اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ GFS کے نام سے آپ نے جو پروگرام رکھا، رمضان ہماری شان۔ سبحان اللہ، رمضان میں مسلمان کی کوئی نئی شان دیکھنے میں آتی ہے۔ جگہ جگہ افطاریاں ہو رہی ہیں، رات کو سحری کا انتظام ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پورے سال کے تمام مدارس کے، مساجد کے، تمام سوشل ویلفیئر اداروں کے اخراجات یہ رمضان شریف دیتا ہے۔ بے شک ایسی ہے، بے اللہ شک۔ نے بھی کرم فرمایا کہ اس کی شان یہ بڑھا دی کہ ایک فرض کے 70 ثواب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور زیادہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ رمضان ہماری شان، بہت اچھا نام ہے، ایمان دل کو لگتا ہے، اور ایک نیا پن اس میں ہے۔ 1983 میں یہ بات قائم کی گئی تھی تنظیم، لیکن ویسے تو ہم بچپن سے سب سنتے ہی چلے آئے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اور پھر دوسرا یہ، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو، اب آپ بریک لینا تو لیجیے۔ حاجی صاحب، آج جیسا کہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ کا دن کہ عبدالستار ایدھی کی زوجہ بلقیس ایدھی صاحبہ ہم میں نہیں رہیں، آج ہم سے وہ جدا ہو گئیں، اور رمضان المبارک کا اتنا مبارک دن جمعہ کا، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اب قبر سے حشر تک کے تمام معاملات کو آسان فرمائے۔ ہماری حاجی صاحب بڑی ابھی خوش نصیبی الحمدللہ، ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے ناظرین۔ یہ حاجی صاحب نے جتنا مجھے کہا کہ رمضان ہماری شان ہم نے سجایا ہے،
بلکہ یہ ہم نے نہیں بلکہ جی ایف ایس کی اس کی پوری ٹیم کی محنت شامل ہے، بے شک۔ بالخصوص عرفان واحد صاحب کی، محسن واحد صاحب کی، منصور واحد صاحب کی، پورا جی ایف ایس رمضان ہماری شان کے پیچھے ہے۔ ہمارے انتہائی واجب الاحترام جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی ای او جناب عرفان واحد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام۔ اسد بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر، آپ خیریت سے ہیں عرفان بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ سر الحمدللہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اس شو میں جوائن کیا، اور آج ہماری انتہائی خوش نصیبی عالم اسلام کا بہت معروف نام، مقبول نام، جو کہ انسانیت کی خدمت کے لیے عرصہ دراز سے ہمارے پاکستان میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، المصطفیٰ ویلفیئر کے بانی جناب حاجی حنیف طیب صاحب موجود ہیں۔ بس بالکل، یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ اتنا بڑا نام، جس نے ہمیشہ ہمارے ملک کے لیے اسپیشلی جو میڈیکل کا ویلفیئر کا جو کام ہے اس کے بانی صاحب بیٹھے ہیں، تو میری ان سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ کیونکہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کو بہت سے لوگوں نے پھر بعد میں فالو بھی کیا، الحمدللہ انہوں نے جو ایک یہ مقام بنایا تھا تو کئی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ عرفان بھائی، ساتھ ہی ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر کی خدمات ہیں، آج آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ عبدالستار ایدی کی زوجہ بلقیس ایدی صاحبہ ہم میں نہیں رہیں، ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے پہچانی گئیں، ان کے شوہر پہچانے گئے، بلقیس ایدی صاحبہ کے حوالے سے آپ کا کیسا تعلق رہا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ ایک واقعی کہ ہم نے آج ایک قوم کی ماں کو کھویا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ بڑی نفیس خاتون تھی، ایدی صاحب سے ہماری کئی ملاقاتیں رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایسے لوگوں کو آج جمعے کا دن، رمضان کا مہینہ مل گیا، تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، لیکن جو اینڈنگ ان کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ایسے لوگ، ایسا خاندان پاکستان کے لیے ایسٹ تھے، پاکستان کے لیجنڈ تھے، اور ایسے لوگ، ایسا خاندان ملنا بہت مشکل ہے۔ عرفان بھائی، حاجی حنیف طیب صاحب کی خدمات کو کیسا دیکھتے ہیں کہ بے شمار آپ نے یتیم خانے تیار کیے، وہاں پر بچوں کو جگہ دی، چھت دی رہنے کے لیے، مردوں کے لیے شیلٹر ہومز بنائے، خواتین کے لیے شیلٹر ہومز بنائے، ڈائلیسس کے لیے ڈائلیسس سینٹرز بنائے، اور بے شمار آپ نے ہاسپٹلز بنائے۔ کراچی میں آپ کے المصطفیٰ ویلفیئر موجود ہیں، ان کی خدمات کو کس طرح دیکھتے ہیں عرفان بھائی آپ؟ دیکھیں، حاجی صاحب اس وقت کے ایک پاکستان کے پائنیئرز، بانی میں سے ہیں فلاحی کاموں میں، جن کو لوگ، ہم جیسے لوگ بڑے ہوئے ان کو دیکھتے دیکھتے، اور کئی ایسے جو آرگنائزیشن تھی ان کو فالو آج بھی کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مطلب پلر ہے، ایسا بیک بون ہے پاکستانی ویلفیئر کے حوالے سے، جس کا کوئی متبادل شاید آنے والی زندگی میں بھی نہیں مل سکے گا، اور اتنی خدمات انہوں نے ملک کے لیے کی ہے، عام آدمیوں کے لیے کی ہے، جس کا ثانی بہت مشکل ہے ملنا۔ عرفان بھائی، آپ ماشاءاللہ سے پورا سال ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کا روزانہ یہاں پر ذکر ہوتا ہے، پوری دنیا میں لوگ ابھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو ویسے بھی جانتے ہیں، لیکن جو آپ نے یہ خوبصورت تحفہ رمضان ہماری شان ہمیں سجانے کا موقع دیا، ایک ایسی کاوش آپ نے کی کہ جو پاکستان کے بلڈرز کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بلڈرز گروپ نے یہ رمضان ٹرانسمیشن سجائی، اس کے پیچھے آپ کا کیا ایم ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ایم یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفی ہو سکیں ایسی دینی چیزوں میں، ایسی دینی ڈسکشنز میں، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایک بندے کا بھی دل پلٹ دے گا، اس میں ہمیں بھی ثواب کا حصہ ملے گا، تو یہ نیت تھی۔ کیا بات۔ عرفان بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار، اور میں حاجی حنیف صاحب سے آپ کے پروگرام کے توسط سے اسد بھائی کہوں گا کہ مجھے ان سے ملنے کا بہت شوق ہے، تو آپ پلیز کوئی میرے سے ان کا کوئی مجھے کہیں گے تو میں ان کے پاس جاؤں گا، ماشاءاللہ ٹائم دلوا دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں اپنا وزٹنگ کارڈ دوں گا نا، تو اسد ایوب آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے، تو پھر آپ فون کر لیں تو رابطہ ہو جائے گا۔ اور باقی تذکرہ بلقیس ایدی صاحب کا جو آپ کر رہے تھے، خود پہلے نمبر تو ایدی صاحب کا، میری ملاقات تو اس خاندان سے اس وقت ہے جب عبدالستار ایدی اور بلقیس ایدی کا بھی رشتہ بھی نہیں ہوا تھا، اتنی پرانی ملاقات۔ اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے لیے مدینہ والنٹیئر کور کے نام سے کام کرتے تھے، کھالے جمع کرتا تھا سائیکل کرایہ کی لے کر،
اللہ اور جب شام کو دوپہر کو 2-3 بجے کے بعد کھالیں جمع ہوتی تھی تو ریڑھی ایک لے کے آتا تھا کرائے پہ, اس میں کھالیں لوڈ کر کے عبدالستار ایدی صاحب کے دفتر جا کر پہنچا کے گنتی کر کے رسید لیتا تھا. میری ان کی شناخت اس طرح تھی کہ وہ کہتے ہیں آئیے حاجی حنیف طیب مدینہ والا, ہماری فیملی جو ہے میمنوں میں مدینہ والا فیملی کے نام سے مشہور ہے اللہ اس کے رسول کے کرم سے. تو پھر بعد میں یہ تعلق نبھا. اچھا پھر یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر شوہر سوشل ورکر ہو تو بیوی بھی سوشل ورکر, اس کو گھر بھی چلانا ہوتا ہے, بچوں کی شادیاں بھی ہیں, سارے معاملات ہیں, لیکن یہ تو دونوں ماشاءاللہ پوری زندگی سوشل ورکس کے لیے وقف کر دی تھی. میں آپ کے چینل کے ذریعے فیصل ایدی صاحب سے بھی تعزیت کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو آیا تھا کہ وہ جنازے کا کوئی ٹائم اعلان ہوگا, تو اب آ جائے گا تو معلوم ہو جائے گا, تو شریک بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو عرفان واحد صاحب سے ملاقات ہوگی. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. عرفان واحد صاحب, ہمارے ڈاکٹر علی امام صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم عرفان بھائی. جی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. بس 2 لفظ, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب ایک موقع مل گیا مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا. حاجی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ہم روز یہاں پہ گفتگو کرتے تھے, بہت سارے میڈیا انڈسٹری میں ہم نے بزنس مینز دیکھے, لیکن ایک چیز جس کا میں دل سے اعتراف کرتا ہوں اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگ جو کہ بزرگوں کا احترام کرنے والے, اتنے ہمبل اور اپنے بزنس سے ہٹ کے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو لے کے کرنے والے, یہ خوش نصیبی آپ کی, آپ کے والدین کی میرے خیال میں پرورش اور تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ہے ان کو بھی اس کا تمام اجر دے اور آپ کو صدقہ جاریہ بنائے. میں بہت سلام پیش کرتا ہوں عرفان بھائی آپ کو. اور بہت بالکل آپ نے صحیح بات کی. بس میں میری والدہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے گا. بڑوں کی تعلیم اور تربیت ہے, بے شک, بس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عرفان بھائی, جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ پورا سال دعوت اسلامی کے ساتھ, جے ٹی سی کے ساتھ, سیلانی کے ساتھ, المصطفیٰ کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بہت شکر گزار سر. تھینک یو سر, تھینک یو, تھینک یو. حاجی صاحب, آپ سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے, جہاں پر ایک مختصر سے وقفہ ہم لے رہے ہیں, انشاءاللہ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین, میں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب رمضان. ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات گفتگو کی بلقیس ایدی صاحبہ کے حوالے سے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, ایدی صاحب کی مغفرت فرمائے. جن لوگوں نے بھی اس پاکستان میں, پورے عالم اسلام میں انسانیت کے لیے خدمت کی, اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے. موجود ہیں حاجی حنیف طیب صاحب. حاجی صاحب, خدمت انسانی کس طریقے سے خیال آیا آپ کے بچپن میں, آپ کی جوانی میں, کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, آپ حضور کے امتیوں کی خدمت میں مصروف ہو گئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, حدیث سے قدسی ہے کہ جو میرے بندوں کی مشکلات دور کرے گا اس کی تکالیف میں دور کر دوں. سبحان اللہ, میں دور کروں گا. اپنی تکالیف تو ہم دور کر ہی نہیں سکتے, نہ اس کا کوئی پورا ہمیں اندازہ ہے. اگر ہماری مشکلات اللہ دور فرمائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں. نمبر 1, مختصر وقت کی وجہ سے, ایک تو اس کا نام نبی کی نسبت سے ہے. پوری دنیا کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ انسانیت ہی کی نہیں, چرند و پرند کی, درخت کی, جانور کی, ان کی خدمت, خلق خدا کی خدمت کا درس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. تیسرا یہ کہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے المصطفیٰ. پورے ملک میں پھیلانا میرے لیے اس لیے نسبتاً آسان تھا کہ میں 1968 میں بننے والی طلبہ تنظیم انجمن طلبہ اسلام کا پہلا بانی صدر تھا. ماشاءاللہ. اس وقت سے اب تک پورے پاکستان کے چھوٹے بڑے گاؤں دیہات, شہر میں, ضلع میں, تحصیل میں, سب جگہ میرے رابطے. وہ رابطے اگر وہ رابطے اب وہ نوجوان اور ذرا بڑی عمر کے لوگ جو نوجوانی سے آگے گزر گئے وہ سب سوشل ورکر بن جائیں, ان کو ہر وقت یہ فکر لاؤ کہ کس کی کیا تکلیف ہے اور وہ ہمیں کیسے دور کرنی ہے. تو اگر ہم ان کو گائیڈ کر دیں اور وہ اس طرح کرنا شروع کر دیں تو بہت اس پہ اچھا ہے. یتیم خانے کے جو آپ نے ذکر کیا, تو میں یتیم خانے کے بارے میں بتاؤں کہ ہم نے اپنے یتیم خانے کا نام یتیم خانہ نہیں رکھا ہے. میرا گھر المصطفیٰ. سبحان اللہ. کسی یتیم بچے سے پوچھے بیٹے آپ کہاں رہتے ہو, تو وہ یہ نہ کہے کہ میں یتیم خانے میں رہتا ہوں, وہ یہ کہے کہ میں تو, میرا گھر ہے المصطفیٰ, میں اس میں رہتا ہوں.
ایسے ہی گوشے میں شیلٹر مختلف ناموں سے بنتے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کی دینی تربیت کے لیے، روحانی تربیت کے لیے گوشہ سیدنا امیر حمزہ رکھا، گوشہ خاتون جنت رکھا، تاکہ اس طرح تربیت ہو جائے. اور اسی طرح سے ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے، اور کئی ہزار اس وقت نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ پورے پاکستان میں المصطفیٰ میں شب و روز ایکٹیو ہیں کہ میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میرے گھر میں، میرے جگہ پر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو یہ دور کرنا میری ذمہ داری ہے. اس لیے اس پیغام کو ہم الحمدللہ آگے پہنچاتے ہیں. اب جو اصل بنیاد ہے وہ یہ کہ آپ کا کام پھیلتا کب ہے؟ جب آپ کے بارے میں پورا اعتماد ہو. الحمدللہ میں اس علاقے سے جہاں بیٹھے ہیں ہم بھی 2 مرتبہ MNA الیکٹ ہوا ہوں. ماشاءاللہ. منسٹریز وزیر بھی رہے اور منسٹریز میں عام طور پر داڑھی دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ وزیر مذہبی امور رہا ہوگا، لیکن میں منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز، منسٹر فار لیبر، مین پاور اینڈ اوورسیز پاکستانیز، منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور منسٹر فار ماحولیات رہا ہوں. قائد اعظم کے مزار کے نیچے میوزیم اس فقیر کا بنایا ہوا ہے، میں نے افتتاح کیا ہے. اور قائد اعظم کے گرد جو کئی ایکڑ کا پارک جو ہے وہ جنید صاحب کو یہاں لا کر بنوانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا موقع. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کام کر رہے ہیں تو کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے. اٹ از اوور ڈیوٹی، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا اور درد مندوں کے دکھ بانٹنا، تکلیف والوں کو دور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہم کر رہے ہیں. اور جو لوگ تعاون کر رہے ہیں دراصل ان کو یہ پتہ ہے ان منسٹریوں کے بعد اگر کوئی آدمی 5 منزلہ بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے تو پھر یہ کام ریلائبل ہے. اور میں برطانیہ جب جاتا ہوں تو ہاؤس آف لارڈز کے ارکان، وہاں کے وزراء ہماری المصطفیٰ کی کمپیننگ میں تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اگر اس طرح رہ کر بھی آدمی اپنے دامن کو صاف پاک رکھ سکتا ہے تو ضرور پھر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. حاجی صاحب، نوجوان نسل، بلکہ نوجوان نسل نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ہر فرد کس طریقے سے ان سماجی کاموں میں آپ کا حصہ بن سکتا ہے، فلاحی کاموں کو کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے؟ ارشاد. چند سالوں پہلے یہ سمجھانا مشکل تھا. اب تو آپ المصطفیٰ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، گوگل میں چلے جائیں، تفصیلات ساری لے لیں. آپ آ کر سینٹر میں وزٹ کریں. اب جتنا کراچی بہت بڑا شہر ہے، لیکن اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں کراچی میں تو شاہ فیصل کا سینٹر الگ ہے، ملیر کا الگ ہے، سعود آباد کا الگ ہے، اورنگی کا الگ ہے، کورنگی کا الگ ہے. آپ آئیے، دیکھیے. اور پھر ہم تو خاص طور پر ہر اس کام میں نوجوانوں کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج جو نوجوان ایکٹیو ہوگا وہ آئندہ 30 35 40 سال تک مسلسل اس کام کو سر انجام دے سکے گا. اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے یہ کام لے لے، یہ نوجوانوں کی بھی خوش قسمتی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاجی صاحب، GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی یہ خوبصورت نشریات جاری ہے، اور میں جب علماء کے ساتھ، قرہ حضرات کے ساتھ نعت خوانی میں ہوتا ہوں تو میں ایک ایسے ڈیفرنٹ فلو میں نکل جاتا ہوں کہ سامنے والے انسان سے بات کرتے کرتے اس کا تعارف ہی کرانا بھول جاتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا تھا حاجی صاحب. اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی نفیس شخصیت، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنے پنچوئل، اتنے عاجزی انکساری کے پیکر، ہمارے جناب عدنان حفیظ بھائی GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے خصوصی نمائندہ روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور روزانہ پروجیکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ عام عوام کنیکٹ ہو سکے. GFS چاہتا ہے کہ ہر انسان، ہر پاکستانی کو، بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں کو اپنا گھر نصیب ہو. عدنان حفیظ بھائی، سر کیا بتانا چاہیں گے؟ کس طریقے سے عام عوام GFS کے بارے میں جان سکتی ہے، رابطہ کر سکتی ہے، کچھ سستے پلاٹ لے سکتی ہے؟ فرمائیے. السلام علیکم اور انا للہ و انا الیہ راجعون. مادر انسانیت آج ہم میں نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسد بھائی نے سوال کیا اباؤٹ GFS اینڈ آل. عدنان حفیظ بھائی، ہم مزید بات کریں گے. یہاں پر ہماری خوش نصیبی ہے، آج جو ہے ہمارے پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا نام، جن کو میں کیا میرے والد صاحب بھی بچپن سے دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب کے پرانے رفیق ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بانی رکنوں میں سے ہیں، پاکستان کراچی کے لیے بڑی خدمات. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فاروق بھائی خیریت سے ہیں سر؟ جی بس ان حالات میں جیسے سب ہیں ویسے میں. اللہ رب العزت
آپ کو ہمیشہ اچھا بہتری رکھے. کے اسباب پیدا کرے آمین. اور ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری دیانتداری سے ادا کریں. آمین. یہ رمضان کی برکتیں فضیلتیں ان سے زیادہ مستفید ہو سکے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. فاروق بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں حاجی حنیف طیب صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم، سماجی خدمات کے حوالے سے بڑا نام، خدمت انسانیت آج کا ہمارا موضوع. حاجی حنیف طیب صاحب موجود ہیں اور بلقیس عیدی صاحبہ ہم سے رخصت ہو گئی، کیا اللہ اکبر. کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بلقیس ایدی صاحبہ عبدالستار ایدی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیوں میں سے انہیں بھی سمجھ لیں. جی. اور ایک اتنا بڑا ٹرسٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے کامیاب ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا. تو بجا طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک ستون تو پہلے ہم سے رخصت ہو گیا. آج اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا تھی کہ بیگم ایدی بلقیس ایدی بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں. وہ آج ہم میں نہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام لوائقین کو، فیصل کو اور اہل خانہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ بہت صبر، حوصلہ اور ہمت عطا کرے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لیگیسی عبدالستار ایدی صاحب اور بیگم بلقیس ایدی صاحبہ نے چھوڑی نا، یہ لیگیسی کوئی معمولی لیگیسی نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں ایک نام ہے نا. انسانیت کی خدمت، انسانیت کا احترام اور انسانوں کی آنت، جو بجا طور پر کسی مذہب، کسی مسلک، کسی انسانی معاشرے میں اگر اس کی مضبوطی کی کوئی بنیاد ہے تو وہ یہی ہے کہ وہاں انسانوں کا احترام ہے، وہاں ایک انسان دوسرے انسان کا خیال کرتا ہے، وہ اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا پاکستان کو، اور پھر کراچی شہر کو جو ایک فلنتھراپی اور خیرات کا ایک سمندر ہے. یعنی دنیا میں امریکہ، اس کی مختلف ریاستیں اور شہر فلنتھراپی کے لیے ذرا مانے جاتے، لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی ملک کا نام آتا ہے تو وہ پاکستان کا، اور وہ بھی خاص طور پر کراچی کی وجہ سے. کوئی سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی اور آفت ہو، کسی اور طرح کی صورتحال ہو، تو جو آج ہمیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا نام سننے میں آتا ہے، جعفریہ ڈیزاسٹر سیل JDC ہمیں نظر آتا ہے، مصطفیٰ ویلفیئر کا جو کام حاجی حنیف طیب صاحب کی زیر نگرانی جو ایک بہت اچھا ادارہ قائم ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا ایک مرکز اگر کوئی ہے تو وہ عبدالستار ایدی صاحب کی شخصیت ہے، اور ان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو بیگم بلقیس. فاروق بھائی تمام فلاحی کاموں کے حوالے سے آپ نے بات کی، GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی کاوشوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ پورا سال جس طریقے سے سماجی، مذہبی، ہر طبقے میں فلاحی کاموں میں اتنا ساتھ دیتے ہیں، عرفان واحد صاحب کی کاوشوں کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور لوگوں کا اعتماد ہے آپ پر نا، تو یہ آپ کی کامیابی کی پہلی جو ہے گواہی ہے. اور آپ پھر مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت عرفان واحد صاحب کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے. فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا، اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. عدنان حفیظ بھائی مزید انشاءاللہ GFS کے بارے میں جانیں گے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو، ہم سب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے. انشاءاللہ کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. رمضان ہماری شان میں.